من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى صوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركة، ولم يلد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پر محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. انسانیت اور رابطہ الہی کے عنوان پر چوتھی صحبت سے مخاطبت کا شرف حاصل کرتے ہوئے اس امر پر نہایت مطمئن بھی ہوں اور شکر گزار بھی کہ معزز سننے والے
صرف سماعت ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ فکر کے ساتھ مسائل اور وسائل کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ میرے پاس گزشتہ 2 روز میں سننے والے ٹیلی فون پر اپنے کنسرنز کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں گفتگو کا مقصد میرا یہی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں تجاویز پیش کروں اور یہ بتانے کی کوشش کروں کہ میرے مطالعے کا حاصل یہ ہے۔ قبول کرنا یا قبول نہ کرنا یہ سامع کا اختیار ہے۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ سننے والا محض سماعت تک محدود نہ رہے۔ جو قومیں فکر سے کام نہیں لیتی ان کو وقت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی سوچئے، کبھی غور کیجئے ہوا کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والی قوم دوسری اقوام کے سامنے دست سوال دراز کیوں کرتی نظر آتی ہے؟ ایک سوال یہ کہ کیا نماز و روزہ اہم ترین امور نہیں ہیں؟ میری کل کی گفتگو سے متعلق سامعین کے سوالات۔ تو عزیزو، نماز و روزہ یقیناً اہم ترین امور ہیں، لیکن بندگی کے لیے فقط نماز کو کافی سمجھ لینا یہ ایک غلط فہمی ہے۔ یا اس حدیث کو پیش کرنا کہ جس کی نماز قبول ہوئی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول ہوں گے، جس کی نماز رد ہوئی دوسرے اعمال بھی رد ہوں گے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی یا جس نے نماز پڑھ لی تو ہر عمل قبول نہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے جس کی نماز قبول ہوئی، ذرا سوچو تو قبولیت نماز کی شرط کیا ہے؟ اور نماز، عزیزان محترم، آپ سے عرض کروں، نماز ابدیت کا اعتراف ہے، ابدیت کا نصاب نہیں ہے۔ ابدیت کا نصاب ابدیت کے اعتراف کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن آیت یہاں رکی نہیں، ارشاد ہوا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اکبر ہے۔ کیا نماز ذکر الہی نہیں ہے؟ لیکن قدرت نے نماز کو الگ کیا، ذکر الہی کو الگ کیا۔ سمجھ لیجیے عزیزان محترم، غور کیجیے گا، نماز اور ذکر الہی اور۔ سورہ مجادلہ فاستحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان نے غلبہ کر لیا اور یہ اللہ کا ذکر بھلا بیٹھے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ ہے شیطان کا گروہ۔ ذکر اللہ کیا ہے اور نماز کیا ہے؟ عرض کروں آپ سے عزیزان محترم، بھائی نماز فجر اس وقت پڑھ لو، نماز ظہر اس وقت پڑھ لو، کہو گے نہیں ابھی وقت نہیں ہوا۔ نماز وہ جو وقت پر پڑھی جائے، ذکر الہی جو ہر وقت کیا جائے۔ اور محمد و آل محمد بلندر نماز وقت پر پڑھی جائے، ذکر الہی ہر وقت رہے۔ کیا ہوا؟ فائزہ سورج ہوا فائزہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا۔ جب نماز ادا ہو چکے تو نکلو رزق کی تلاش میں، اور دیکھو اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ کو یاد رکھنا۔
وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا، اللہ کا ذکر ہے کثیر، نمازیں کثیر نہیں ہے، فقط ہے 5۔ اور پھر یہ کہنا کہ نماز ہی ہماری غرض و خلقت ہے، تو میں عرض کروں آپ سے ہماری نماز کی کیا ضمانت ہے؟ نقائص والی نماز، عیوب والی نماز، بے شمار غلطیاں رکوع میں، سجود میں، قیام میں، قعود میں، پتہ نہیں قبول بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ ایک ہماری نماز، ایک وہ مخلوق تھی جو انسانوں کی خلقت سے پہلے اس کی عبادت کر رہی تھی، معصوم ملک، کوئی غلطی نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی عیب نہیں۔ پروردگار ایسی صحیح نماز پڑھنے والوں کو چھوڑ کر تو نے ایسے بندوں کو خلق کیا جن کی نماز کی صحت کی کوئی ضمانت نہیں۔ کہ تم کیا جانو، انسانیت اور رابطہ الہی پر گفتگو ہو رہی ہے، تم کیا جانو کہ جو چیز تمہارے پاس ہے اور ملک کے پاس نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے ملک کے پاس؟ کا ملک کے پاس وہ دل نہیں ہے جہاں آرزویں پیدا ہوں، وہ نفس نہیں ہے جہاں جذبات پیدا ہوں۔ حریف ہے، اقبال کہتے ہیں حریف ہے نقطۂ توحید ہو سکا نہ حکیم، حریف نقطۂ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے، اگرچہ پاک ہے طینت میں راہ بھی اس کی، ترس رہی ہے مگر لذت گناہ کے لیے، وہ لذت گناہ۔ تو عزیزو، اور فرق سمجھ رہے ہیں آپ ملک کی عبادت کا اور انسان کی عبادت کا؟ چلیں اس کو آسان کر دوں، بچے سمجھ جائیں۔ بھائی خانہ کعبہ کے جوار میں رہ کر تسبیح پڑھتے رہنا نہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں رہ کر بھی عبادت کرنا۔ اور سمجھ رہے مشکل کام کیا ہے؟ مشکل کام یہ نہیں ہے کہ جذبہ پیدا ہی نہ ہو اور میں نیک رہوں، مشکل امر یہ کہ جذبہ پیدا ہو، جذبوں کو کچل دو۔ یہ وہ چیز ہے جو ملک کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس بال بچے نہیں ہیں، اس کو روزگار فراہم نہیں کرنا ہے، اس کے پاس معاشی مسئلہ نہیں ہے، تسبیح پڑھتا رہا تو کیا بات ہے۔ سلام ہو اس نمازی کی نماز پر کہ جو ذکر الہی کے لیے آگے بڑھا، بچی کو روتا چھوڑ گیا۔ تو عزیزو، جب ایسے انسانوں کو ملک دیکھتا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں زیادہ بلند آواز سے گفتگو نہ کروں، اور آئندہ یہ گفتگو اسی طرح جاری رہ سکے۔ میں نہیں جانتا طبیعت کے پیش نظر میں کتنی دیر تک گفتگو کر سکوں گا، لیکن کہنا یہ ہے کہ وہ انسان جس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، جس کی ضرورتیں بھی ہیں، جس کے بال بچے بھی ہیں، جس کے اہل و عیال بھی ہیں، وہ عبادت کرے تو بات اتنی بلند ہوتی ہے کہ ملک پھر یہ کہتا ہے پروردگار اجازت دے دے تیری تسبیح چھوڑ کر در سیدہ کی پاسبانی کرنے کے لیے جاؤں، کبھی درزی بن کر جاؤں، کبھی جھولا جھلانے جاؤں، کبھی تسبیح پڑھنے جاؤں، کبھی چکی پیسنے جاؤں۔ یہ ہے انسان اور ملک کی عبادت کا فرق۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ پہلا سوال تھا جو میرے محترم سامع نے کیا، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذکر ہے یاد رکھنے کا نام، نماز ہے یاد کرنے کا نام۔ یاد رکھنا اور ہے، یاد کرنا اور ہے۔ اسلام مسلمان سے یاد کرنے کا تقاضا نہیں کرتا، یاد رکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اور یہیں سے ایک بات کو اور جان لو، اصول اور ہیں، فروع اور ہیں۔ اصول وہ جو کسی حالت میں بھی ساقط نہ ہو، کسی بھی حالت میں قصر نہ ہو۔ بھئی سفر کر رہے ہو، نماز قصر ہو جائے گی، بیمار ہو روزہ قصر ہو جائے گا، استطاعت نہیں ہے حج قصر ہو جائے گا، حج واجب نہیں ہوگا، لیکن کیا سچائی قصر ہو جائے گی؟ کیا ایمان قصر ہو جائے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پا کر انسانیت بنتی ہے، اور جب تک انسان اپنے آپ کو نہ پہچان سکے وہ رابطہ الہی کی فکر نہیں کر سکتا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا میں انگریزی زبان کا مخالف ہوں؟ ہوتا ہے عزیزان محترم،
بے شمار سخن ہائے گفتنی، کیا کہتے ہیں، افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے۔ تو عزیزو، میں انگریزی زبان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں انگریزی ذہنیت کا حامی نہیں ہوں۔ دونوں چیزیں مختلف ہیں، دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ انگریزی زبان اور ہے، انگریزی ذہنیت اور ہے۔ لیکن میرا دکھ یہ ہے کہ انگریزی زبان کے نام پر جو کچھ میری کمیونٹی میں درآمد کیا جا رہا ہے، اس سے میرے نوجوانوں کے ذہن کنفیوز ہو رہے ہیں۔ انگریزی زبان ہی نہیں آ رہی ہے عزیزان محترم، انگریزی زبان کی بائی پروڈکٹ جو آ رہی ہیں۔ مجھے جھجک نہیں ہے، میں پورے طور پر اس کا مخالف ہوں۔ اول تو یہ بات اصولی طور پر غلط ہے، اور اپنے عنوان پر اور اپنے عنوان کی پہلی منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات غلط ہے کہ کبھی کوئی زبان ہدایت کی راہ میں بیریئر ہوتی ہے۔ کوئی زبان ہدایت کی راہ میں بیریئر ہوتی ہے۔ بھائی آپ تک بات کیوں نہیں پہنچتی؟ اب یہ عذر جو پیش کیا جا رہا ہے کہ صاحب زبان نہیں آتی۔ میرا آقا عربی میں گفتگو کرتا تھا، کفار مکہ عربی بولتے تھے، تھا کوئی لینگویج بیریئر؟ بھائی آج ہم نہ سمجھ سکیں اس لیے کہ عربی نہیں آتی، کفار مکہ کو تو آتی تھی، ابو لہب کو زیادہ آتی تھی یا ہم کو؟ کیا بات تھی؟ نہیں، میں اور کہہ رہا ہوں، فارس کے رہنے والے سلمان کو زیادہ آتی تھی یا ابو جہل کو؟ لیکن کیا بات تھی؟ ہدایت کی شعاعوں نے قلب سلمان پہ کام کیا۔ بنجر زمینوں پہ عزیزان محترم کتنا ہی پانی ڈال کر آپ پھل چلاتے رہے، وہاں گروتھ نہیں ہوا کرتی، وہاں جرمنیشن نہیں ہوتی۔ اب ہوا کیا عزیزان محترم؟ ہوا یہ کہ اس انگریزی بائی پروڈکٹ سے آج دینی ادارے اس امر کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ کیا دینا چاہتے ہیں، اور نوجوان اس امر میں کنفیوز ہے کہ ہم کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ میرا تعلق تدریس سے ہے، اور یہ کسی بھی تدریسی نظام میں ضرب کاری ہوتا ہے کہ جہاں یہ سمجھ میں نہ آئے کہ سیکھا کیا جا رہا ہے، سکھایا کیا جا رہا ہے۔ What is to be taught, what is to be learned۔ کیوں؟ انگریزی زبان اس انٹرنسک موٹیویشن سے خالی ہے۔ تو کہا گیا کہ ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کیا جائے انسٹرکشن میں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ٹیکسس انسٹرومنٹ نے ایک کیلکولیٹر بنایا ہے، بچے جانتے ہیں، TI 83 82 مختلف ماڈلز۔ تو اب جب آپ اور ہم پڑھتے تھے تو گراف دوسری طرح بناتے تھے، آج جب اسکول میں پڑھایا جاتا ہے تو گراف TI 83 پر سکھایا جا رہا ہے۔ تو میں نے ایک میٹنگ میں یہی سوال کیا تھا کہ بچہ جس کو گرافنگ سکھائی جا رہی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ کو کیلکولیٹر استعمال کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ آپ کا آبجیکٹو تو وہی ختم ہو گیا۔ اب دیکھ رہے ہیں آبجیکٹو، یہ کوششیں ہوتی کیوں ہیں؟ اب سرچ کر رہا ہوں یہ کوششیں ہوتی کیوں ہیں۔ ایک بات اور عرض کروں، آج جو آپ اردو کی خطابت، اردو کی ذاکری دیکھ رہے ہیں، جو بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ اردو کی خطابت کی تاریخ بہت طویل نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ طرز تخاطب، یہ خطابت، یہ ذاکری فارسی زبان میں ہوتی تھی۔
تاریخ کو پڑھ کے بتانا عزیزان محترم، کیا فارسی سے اردو کی طرف آتے ہوئے انجمنوں نے کوئی باقاعدہ مہم چلائی تھی؟ نہیں، وقت کا تقاضا ہوتا ہے، جس کو سننے والا بھی پورا کرتا ہے، ذاکر بھی پورا کرتا ہے۔ اپنے ذاکر کو اتنا ڈم مت سمجھیے کہ اس کو آپ کو بتانا پڑے گا، بچے نہیں سمجھ رہے، کاش ہماری بات بڑوں کی سمجھ میں آئے۔ اب جو حضرات انڈیا اور پاکستان سے آئے ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، آپ نے کراچی میں، لاہور میں، لکھنؤ میں، دہلی میں، بمبئی میں، کلکتہ میں کتنے ورکشاپ اٹینڈ کیے تھے؟ کتنی کانفرنسیں ہوتی تھیں اسلام کی ترویج کے لیے وہاں؟ اب انگریزی زبان کی بائی پروڈکٹ اب ورکشاپس ہیں، انٹرنیٹ ریسرچ ہے، انٹرنیٹ پر انشاءاللہ مفصل گفتگو کروں گا، کانفرنسز ہیں۔ آپ یہ کانفرنسز، یہ ورکشاپس کیا دین کی تکمیل کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ لیکن کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں کیا جا رہا ہے عزیزان محترم؟ ہماری تاریخ کا، شیعان علی کی تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ مجلس حسین سے بڑھ کر کوئی درسگاہ نہیں تھی۔ اب اگر مجلس کے مقابلے پر کوئی غیر دینی نعرہ لائیں گے تو مخالفت ہوگی، نام دین کا استعمال کرو۔ بات ورکشاپ کی ہو، بات کانفرنس کی ہو، یہ عزیزان محترم ہم ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اب ضرورت بدل گئی، بھئی بدلا کیا ہے؟ میں اپنے عنوان سے متصل ہو گیا، کل اور آج میں بدلا کیا ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے۔ کل اور آج میں بدلا کیا ہے؟ عزیزان محترم، انسان بدلتا ہے صرف اس حد تک کہ بچہ ہے، لڑکا ہو گیا، لڑکا تھا جوان ہو گیا، جوان تھا بوڑھا ہو گیا۔ ضرورت کبھی نہیں بدلتی۔ کل بھی سفر کرتا تھا انسان، آج بھی سفر کرتا ہے۔ فرق کہاں ہوا ہے عزیزان گرامی؟ فرق ہوا ہے تو صرف اس بات میں، کل جانوروں پر سفر کرتا تھا، آج تیز رفتار سواری پر سفر کرتا ہے۔ کل ہر قسم کی خوراک کھا لیتا تھا، آج مرغن مزیدار غذا کھاتا ہے۔ کل کسی بھی طرح کے کپڑے پہن لیتا تھا، آج پوشاکیں بڑی اٹریکٹیو پہنتا ہے۔ ضرورت ایک ہی ہے، ضرورت نہیں بدلی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ ضرورت جو انسان کو اس کی پیدائش کے ساتھ دی گئی، انسانیت کی تاریخ کے آغاز پر دی گئی، آج تک کی انسانی ضروریات میں دین کافی ہے یا نہیں؟ میرا سوال بہت سادہ سا ہے، ہاں یا نہیں؟ دین کافی ہے یا نہیں؟ اگر دین کافی ہے تو تم کو یہ اٹریکشن پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر تمہارا پیدا کیا جانا اٹریکشن کا ضروری ہے تو پھر عملی طور پر تو یہی کہہ رہے ہو نا کہ دین کافی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت، مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے، خدا کے واسطے منصف مزاج بنو، خدا کے واسطے انصاف سے کام لو، ان نسلوں کو ضائع نہ کرو، یہ ہمارا خون ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، کل یہ ذمہ داریاں ان کے دوست پر جائیں گی۔ کیوں ان کو بار بار یہ دعویٰ کراتے ہو کہ تم مجلس نہیں سمجھ سکتے؟ تم میں سے کتنے لوگ ابن حسن نونہروی کی مجلس سمجھتے تھے؟ میں نے خطبہ عید الفطر میں کہا تھا کتنے حضرات ہیں کہ جو علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی مجلس سمجھتے تھے، علامہ حافظ کفایت حسین علی اللہ مقامہ کی مجلس سمجھتے تھے؟ کتنے حضرات تھے؟ کیا جا کے یہ مطالبے کیے تھے جو مطالبے آج یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوتے ہیں؟ عزیزان محترم، میں تنقید نہیں کیا کرتا ہوں، میں سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اس انگریزی زبان کی بائی پروڈکٹ
نے آج تم کو اس منزل پر کھڑا کر دیا ہے جہاں اہل بیت کی شخصیتیں انگریزی ترجموں میں گائے، اردو کی نہیں انگلش میں گائے، اور ہجرت فلائٹ ٹو مدینہ بن گئی ہے۔ مجھے بتانا، مدینے کی ہجرت، کیا یہ مفہوم فلائٹ ٹو مدینہ سے پورا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ دیا جا رہا ہے۔ پھر ہر امر کی دلیل پیش کرنا، عزیزان محترم، علم کلام کی پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آ گیا باطل ہو گیا استدلال ختم ہو گیا۔ کبھی بھی باطل دلیل حق نہیں ہوتا، کبھی بھی باطل دلیل حق نہیں ہوتا۔ بات پہنچی آپ تک؟ اب آپ سے کہتا ہوں دلیل کی بات ہے۔ ابو اسحاق کا بیان ہے کہ شمر ذی جوشن، ورنہ میں 2-3 مثالیں دوں گا اور بہت جلدی میں چاہتا ہوں وقت پر مجلس کو ختم کروں۔ شمر ذی جوشن میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ کہتا تھا، اللہم انک تعلم انی شریف فاغفر لی، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں بہت شریف ہوں، مجھ کو بخش دے۔ کون؟ شمر ذی جوشن۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں، شمر کون ہے؟ ابو اسحاق نے کہا کہ کوئی فرزند رسول کو شہید کرنے کے بعد بھی شریف ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھ سے زیادہ اور کون شریف ہوگا، میں نے اولو الامر کی اطاعت کا حق ادا کیا ہے۔ دلیل ہے، آگے سنیے، یہ امام غزالی کی کتاب ہے کیمیائے سعادت۔ لکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر کے دربار میں آیا، کسی نے تعارف کراتے ہوئے کہا کہ دیکھیے یہ بہت دیندار اور نیک آدمی ہے، خلیفہ وقت نے حکم دیا اس کو 4 کوڑے مارے جائیں۔ جب کوڑے مارے گئے تو دیندار آدمی نے پوچھا مجھ کو کوڑے کیوں مارے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کوڑے مارے ہیں، دلیل یہاں بھی موجود ہے، اس لیے مارے کہیں اپنی تعریف سن کر تم مغرور نہ ہو جائے۔ یہاں تک تو روایت سے بات کی ہے، اب آپ قرآن سے بات کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں محض الفاظ کے ساتھ کھیل رہا ہوں، نہیں، سنو، سورہ زخرف ہے۔ بنو اسرائیل کا یہ قاعدہ تھا، یہ دستور تھا فرعون کے زمانے میں، کہ جو بادشاہ ہوتا تھا، جو رہنما ہوتا تھا، جو قائد ہوتا تھا، اس کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے، اس کے سر پہ سونے کا تاج رکھا جاتا تھا۔ اب کیا ہوا، اس قوم میں دعویٰ کر دیا موسیٰ نے نبی ہونے کا۔ اب قوم ظاہر ہے کچھ لوگ شک کریں گے، کچھ لوگ قبول کریں گے۔ تو فرعون سے جب پوچھا گیا، کہا گیا فرعون موسیٰ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو فرعون نے کہا، اس کو سورہ زخرف نے کوٹ کیا قرآن میں 25واں پارہ، فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِّنَ الذَّهَبِ وَجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ الْمُقْتَرِنِينَ، اگر موسیٰ نبی ہوتا تو اس کے پاس سونے کے کنگن نہ ہوتے۔ قوم سمجھ گئی، کسی دلیل میں ایسی قائل ہوئی کہ انہوں نے موسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو منصف مزاجی کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز عقل سلیم قبول کرے، جو 2 قسم کی عقلیں ہیں اس کو بھی جان لینا، ایک ہے عقل سلیم جس کو کہتے ہیں وہ فطری عقل جو اللہ نے ہر ایک کو دی۔ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے جب عقل چالاکی بن جائے، عقل چالاکی بن جائے۔ اور عزیزو، تاریخ اسلام پڑھو، جنگ صفین جو طویل جنگ ہے مولا کی حیات کی، اس میں لوگوں نے عقل کو چالاکی کے ساتھ استعمال کیا تھا۔ عقل فطری اور ہے، عقل شخصی اور ہے۔ عقل فطری وہ ہے جو کبھی بدلتی نہیں، عقل شخصی بدل جاتی ہے۔ عقل فطری کیا ہے عزیزو؟ یہ دیکھے بغیر کہ کوئی یہودی ہے، مجوسی ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، ہندو ہے، بت پرست ہے، اس سے جا کر پوچھو ظلم کیسا ہے، ہر آدمی کہے گا ظلم برا ہے۔ کیا ہے یہ عقل فطری؟ عقل شخصی کیا ہے؟ مفاد دیکھ کر بیان بدل دے۔
یہ منصف مزاجی نہیں ہے. خدا کے واسطے انصاف مزاجی سے کام لو، منصف مزاج بنو. عمر ابن قیس ایک کافر ہے، جنگ ہو رہی تھی، اللہ کے رسول کو لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے. اللہ کے رسول ایک بلندی پہ کھڑا ہوا، یہ کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ وتفلحوا فلاح پا جاؤ. صلوات پڑھیے گا. تشریف لائیے. محمد والے محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری اور خشنود امام متقین بلند تر صلوات. یہ ہمارا اعزاز ہے، سعادت ہے کہ قبلہ کعبہ مولانا نبی رضا عابدی صاحب تشریف لائے. اور سچی بات یہ ہے عزیزان محترم، صاحبان علم کا وجود خود برکت و رحمت ہوتا ہے. عمر بن قیس نے دیکھا کہ سب چھوڑ کے چلے گئے اور یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اس وقت بھی کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا. تو سوچا کہ اگر اس کو اپنے موقف میں شک ہوتا، اگر یہ جھوٹا ہوتا تو ضرور یہ بھی محمد والے محمد بلند تر صلوات. بلند تر صلوات. نعرہ حیدری حیدری حیدری. محمد والے محمد بلند تر صلوات. تو عزیزان محترم سب چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کا رسول کھڑا ہوا، اس وقت بھی دعوت دے رہا تھا. عمر بن قیس نے کہا اگر یہ جھوٹا ہوتا، اگر اس کو اپنے موقف میں شک ہوتا تو یہ بھی ضرور چلا جاتا. یہ سوچ کر اس نے ایک مرتبہ تلوار نکالی اور حضور کی طرف سے کفار سے لڑنے لگا، یہاں تک کہ لڑتا ہوا مارا گیا. جب ختم ہو گئی حضور نے بعد میں فرمایا کہ لوگوں کے لاشیں اٹھا کر لاؤ. لوگ لاشیں اٹھا کر لائے لیکن عمر کا لاشا اٹھا کر نہیں لائے. مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، واقعے کو تفصیل سے بیان کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا. کہا یا رسول اللہ مسلمانوں میں سے تو اب کوئی لاش نہیں ہے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ. اس کے بعد عمر کی لاش پر لائے اور آ کر فرمانے لگے یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا، ایک نماز پڑھے بغیر جنت میں پہنچ گیا. قبلہ مولانا محمد بیگ صاحب تشریف رکھتے ہیں. تو منصف مزاجی شرط ہے، انسان انصاف سے کام لے. کب لے گا کام انصاف سے؟ جب اس کو اپنی اوقات یاد رہے. میں نے کل تقریر کو یہیں چھوڑا تھا، کافی تاخیر ہو گئی. اوقات یاد رہے. اوقات کیا ہے؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ. ذرا متصل ہو جائیے کل کی گفتگو سے. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ. ہم نے تم کو مٹی سے خلق کیا. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے خلق کیا. ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر جمے ہوئے خون سے. ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر لوتھڑا بنایا. مقلقتن و غیر مقلقتن. کبھی تو تکلیف پا سکا، کبھی تکلیف بھی نہیں پا سکا. لنبین لکم، اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم پر کھل جائے بات، ہماری قدرت روشن ہو جائے تم پر. نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى. اور ہم رحم میں، عورتوں کے پیٹ میں، نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، نطفہ ٹھہراتے ہیں اور ایک وقت تک کی مہلت دیتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّىٰ، کچھ جوانی آنے سے پہلے ہی، بڑھاپا آنے سے پہلے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا ہوتا ہے
منکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. کچھ لوگ ارذل الامور تک پہنچتے ہیں، میں کل ترجمہ کر چکا ہوں، انتہائی پستی تک پہنچتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، جان کر بھی نہیں جان سکتے. میں بڑے ادب سے ممبر کی حرمت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. عزیزان محترم، بوڑھا ہو گیا، جوانی کو ضائع کر دیا، خزانے معرفت جمع نہ کیا تو وہ بڈھا ضرور ہوا، بزرگ نہیں بنا. اب انسان کی اوقات کیا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے اس کو نطفے سے بنایا. فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ، اب یہ جھگڑالو جس کو ہم نے بولنا سکھایا ہم سے جھگڑ رہا ہے، اس کو ہم نے چلنا سکھایا ہم سے سرکشی کر رہا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ. تو یہ بات مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، انسان تو غرور کس چیز پر کر رہا ہے؟ ہماری پہلی گفتگو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آج مولا کا ارشاد سے پہلے کبھی شاید پڑھا ہے شب جمعہ کے درس میں. اے انسان کس چیز پہ غرور کر رہا ہے؟ تیرا ماضی ایک گندا پانی تھا، نطفہ. تیرا ماضی گندا پانی تھا. تیرا حال یہ ہے کہ غلاظتوں کو پیٹ میں لیے پھر رہا ہے. تیرا مستقبل یہ ہے کہ تو کیڑوں کی خوراک بنے گا. عزیزان محترم، میں اپنے عنوان سے اور گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں. کیڑوں کی خوراک بنے گا. اشرف المخلوقات کون ہے، کیڑا یا انسان؟ بنے گا کیڑوں کی خوراک. اے انسان تو ماضی گندا پانی، مستقبل کیڑوں کی خوراک، حال غلاظتوں کا ڈھیر. فخر کس چیز پر ہے انسان کو؟ فخر کس چیز پر کر رہا ہے یہ انسان؟ یہ فخر کس چیز پر کر رہا ہے عزیزان محترم؟ بس آخری جملہ کہتا ہوں. کیا فرمایا کہ جب ہم نے نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا، جب ٹک میں مادہ اور میں نطفہ ٹھہرایا، نخرجکم طفلا، پھر ہم بچہ نکالتے ہیں. نخرجکم طفلا، کون نکالتا ہے؟ اللہ. پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ. کسی کیا پیدائش ہونی ہو مسجد میں جائے گا، ہاسپٹل جائے گا؟ کام کون کر رہا ہے؟ ڈاکٹر، نرس. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نکالتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ کام اللہ ہی کے ہوتے ہیں، ذریعہ کسی کو بنا دیتا ہے. بھائی ڈاکٹر حکیم کو ذریعہ بنایا، تم نے شرک نہیں کہا. میں کو میرا امام صحت دیتا ہے. محمد والے محمد بلند تر صلوات. تو انسان کی آغاز کیا ہے؟ گندا پانی. اختتام کیا ہے؟ کیڑوں کی خوراک. خوراک بننے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ خوراک تو بنے گا نا جب قبر میں جائے گا. اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے پاک تھا. عزیزان محترم، پہلے اگر پاک ہوتا تم اس کو غسل نہ دیتے. تم اس کو غسل نہ دیتے، نہلاتے ہو. تو سمجھ لو انسان کی ابتدا کیا ہے، انسان کی انتہا کیا ہے، آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے. آغاز میں بھی نجس، اختتام پہ بھی نجس. اگر اس وقت نجس نہ ہوتا تو پیدائش کے بعد غسل نہ دیتے، اور اگر پاک ہوتا تو مرنے پر غسل نہ دیتے. بھائی پیدائش پر بھی غسل، موت پر بھی غسل. اس بات کی دلیل ہے آغاز بھی نجاست، انتہا بھی نجاست. اب زندگی کیا ہے انسان کی؟ دو نجاستوں کے درمیان. چاہتی ہے اگر انسانیت کہ رابطہ الہی ہو جائے تو کسی ایسے کو تلاش کرے جس کا آغاز بھی طہارت، جس کا انجام بھی طہارت، کعبے میں پیدا ہو، مسجد میں شہید ہو. محمد والے محمد بلند تر صلوات.
इंसानियत और राबिता इलाही। अब बात कीड़ों मकोड़ों की हुई थी और कल की गुफ्तगू में अर्ज किया गया कि राबिता इलाही का मुहताज अल्लाह ने जानवरों को नहीं बनाया। किसको बनाया? इंसानों को। सर्कस भी इंसानियत ही होती है, जानवर नहीं होता। एक आयत पढ़ूं बहुत जल्दी जल्दी। वह तैरो साफातिन कुल्लुन कद अलमा सलातहु व तस्बीहहु। ये परिंदे जो उड़ते फिरते हैं ना, ये भी सलात और तस्बीह का इल्म रखते हैं। वह तैरो साफातिन कुल्लुन कद अलमा सलातहु व तस्बीहहु व इन मिन शैइन हिल्ला युसब्बिहु बिहम्दिहि वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम। हर वो चीज कि जिसको तुम चीज कह सको वो भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। तो जानवर मोहताज नहीं है राबिते का। क्योंकि राबिते का मोहताज नहीं है इसलिए वसीले का भी मोहताज नहीं है। वसीले क्या जरूरत उसको नहीं है। जानवर ना राबिते का जरूरतमंद ना वसीले का मुतलाशी, लेकिन इंसान राबिते का जरूरतमंद भी वसीले का मुतलाशी भी। फर्क है ना। अब एक बात बस कह दूं, एक जुमला, दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए कि जानवरों का बिहेवियर नेचुरल है और इंसानों का बिहेवियर हैबिचुअल है। नेचुरल एंड हैबिचुअल, यानी जानवर माहौल से नहीं असर कबूल करता, इंसान माहौल से असर कबूल करता है। यूं कह दूं, वक्त देखकर जो बदल जाए वो इंसान है, और जो न बदल सके वो जानवर है। ये नहीं बदलता। अच्छा, नॉलेज भी, उनकी नॉलेज में, जानवरों के इल्म में कुल्लियत नहीं होती, यानी वो कोई फार्मूलेट नहीं कर सकते, फार्मूला नहीं बना सकते। इंसान के पास कुल्लियत है। यही वजह है कि जितनी रिसर्च है ना, ये इंसानों ने की है। अब इसका अंजाम कार क्या है, इंशाअल्लाह अभी तो हमारे पास 6 मजलिसें बाकी हैं, हम अर्ज करेंगे। जानवर और इंसान, इन दोनों में इस फर्क हो कि एक नेचुरल है और एक हैबिचुअल है। बात वाज़ेह हो रही है। अब बिल्ली का बच्चा अगर जिंदगी भर बिल्ली की शक्ल न देखे, उसको तो बोलना ही नहीं आएगा। मुतवज्जे करना चाह रहा हूं आपको। नहीं, वो दूर रहे अपने माँ बाप से, फिर भी बिल्ली बन जाएगा। चलें, बिल्ली अमेरिका में पालते हैं लोग, पाकिस्तान इंडिया में भी ऐसे तजर्बात से शायद आप में से कुछ अहबाब गुजरे हों। मशाहिदा मेरा भी है लेकिन तजर्बा नहीं है। लेकिन बिल्ली का इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, क्या पाकिस्तान की बिल्ली की बोली और है, अमेरिका की बिल्ली की लैंग्वेज और है? नहीं ना, एक ही जबान बोलती है। लेकिन अगर इंसान का बच्चा, किसी ईसाई के घर में पैदा हुआ हुआ बच्चा, अंग्रेज इंसानों को नबी बनाया, लेकिन जानवर से जो काम लेना था वो ले लिया। बात को बदल दूं, चलो नबी का लफ्ज हटाते हैं, अब इस वक्त नबूवत पे बात नहीं करते। हिदायत आज तक किसी इंसान ने जानवर को नहीं दी। भाई खाना खाना सिखाया हो जानवर को, माँ बाप से इंटरेक्शन सिखाया हो? नहीं नहीं। रिज़ान मोहतरम, ये आपके सोचने के लिए एक सवाल मैंने पैदा किया है, तो बात करूंगा। अशरफुल मखलूकात कौन है? इंसान। मछली का बच्चा पैदा होते ही तैरने लगता है, मुर्गी का बच्चा पैदा होते ही चोंच जमीन पर मारकर रिस्क तलाश करने लगता है, बत्तख का बच्चा पैदा होते ही तैरने लगता है।
یہ انسان کا بچہ جو اتنا بڑا اشرف المخلوقات ہے، انسان پیدا ہوتے ہوئے اتنا کمزور کیوں ہوتا ہے کہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا، غلاظت پڑ جائے اس کو نہیں ہٹا سکتا؟ بھائی وہ ذلیل مخلوق کی آلات، مچھلی، بطخ، مرغے، وہ تو پیدا ہوتے ہی اپنے کام جانے، لیکن یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کا بچہ اتنا کمزور۔ بڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، اس لیے کہ انسانیت یہ پیغام لے لے کہ جانور محتاج تربیت نہیں ہے، انسان محتاج تربیت ہے۔ جانور محتاج تربیت نہیں ہے، انسان محتاج تربیت ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو اب کہتا ہوں کہ اگر انسان کہیں پر ٹھہر گیا، رک گیا، پریشان ہو گیا، اب ہوا کیا؟ یہ انسان کیا سکھاتا؟ میں نے گزشتہ برس عشرہ محرم میں کہا تھا کہ انسان ناز کرتا ہے جن چیزوں پر، اشرف المخلوقات ہو کر، وہ تو کچھ جانوروں کی دین ہے، ریشم پہن کے اترایا کیڑے کی دین ہے، شہد کھا کے اکڑا مکھی کی قہر ہے، مکھن کھایا بھینس کی خیرات ہے انسانی اشرف المخلوقات۔ پہنچنا یہاں تک ہے ہم کو۔ یہ ہوا کیا ہے عزیزان محترم؟ پھر قرآن نے کہا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قتل اخیہ ہے، حضرت نے دو بھائیوں کا ذکر کیا کہ ایک بھائی کو اس کے نفس نے ابھارا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر، فَقَتَلَهُ، بس پھر قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ خسارے والوں میں سے ہو گیا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قابیل کی۔ اب قتل کر دیا، نادم ہو رہا ہے، بیٹھا ہے، کیا کروں؟ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے ایک کوا بھیج دیا، وَأَرْسَلَ نہیں ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے کوا مبعوث کیا۔ اچھا دیکھیے، ایک سوال ذہن میں رکھ لیجئے گا اور ہم واپس آئیں گے اس سوال پر۔ اگر کسی جگہ پر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہو اور ایک کوا آ کر وہ ٹکڑا لے جائے، دوسرا کوا بھی ہو لیکن ایک کوا لے جائے، اس کے بعد کسی اور جگہ پر اگر دونوں کوے بیٹھے ہوں اور میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں سے وہ کوا کون سا ہے جو ٹکڑا لے کر گیا ہے، تو کیا تم بتا سکو گے؟ اس سوال کو ذہن میں رکھیے گا، ہم واپس آئیں گے۔ بتا سکو گے؟ نہیں پتا چلے گا۔ کیوں؟ ڈریس ایک جیسا ہے، نہیں پتا چلے گا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے ایک کوے کو مبعوث کیا، وہی لفظ استعمال کیا جو نبی کے لیے استعمال کیا تھا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، یا کوے کو مبعوث کیا، اللہ نے کوا بھیجا۔ کیا ہوا؟ کوے نے کیا کہ یبحثو فی الارض، وہ زمین کو کوریدتا تھا تاکہ تاکہ قابل کو دکھا سکے اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قالا، اب کیا کہا قابل نے؟ قالا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا؟ ہر کوے کی بات نہیں کی ہے، مثل ھذا الغراب، خاص بات اس کوے میں کیا ہے؟ اس کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو عزیزو، اگر اللہ کا بھیجا ہوا کوا بھی انسان اس قابل نہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے کوے کی برابری کر سکے۔ نیل، شہد کی مکھی۔ عزیزان محترم، ایسی بات کیا ہے کہ لوگ عالی شان گھر بنا لیں، قدرت ذکر نہ کرے؟ شہد کی مکھی گھر بنائے، قدرت قرآن میں ذکر کرے۔ خاص بات کیا ہے عزیزو؟ بات یاد رکھنا، وہ پرفیکشن ہے ان جانوروں کے پاس، پلاسٹک کے پھول سے آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں، شہد کی مکھی دھوکہ نہیں کھاتی۔
ذرا پوچھنا تو سراغ رسانوں سے کہ مجرموں کی تلاش کے لیے کتے استعمال کیے جاتے ہیں کیوں؟ انسان ہو سکتا ہے جانبدار، کتے استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہوا عزیزان محترم؟ چیونٹی کہ اگر نبی کو آتا دیکھ کر، واقعی آپ کا سنا ہوا ہے لیکن ایک فکر پہنچانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ کہہ دے چیونٹیوں سے گھس جاؤ اپنے بلوں میں کہ سلیمان کا لشکر تم کو کچل نہ دے۔ سلیمان نے بات سن لی، سپاہی کو بھیجا، اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ نبی کا مقرر کیا ہوا سپاہی کیا بھیجا؟ چیونٹی کو پکڑ کے لاؤ۔ کیوں بھیجا؟ چیونٹی کو پکڑ کے لاؤ۔ چیونٹیوں کا لشکر تھا، گروہ تھا، پکڑنا اس کو جس نے یہ کہا ہے۔ ذہن میں آپ کے میں نے کیوں یہ کہا تھا ذہن میں رکھنا۔ بھائی سلیمان تو نبی ہے اس لیے جانتا ہے کس نے کہی، یہ سلیمان جو بھیجا وہ کیسے جانے گا؟ کہ اسی لیے پیغام دے رہے انسانیت کو کہ نبی کا نائب بھی وہ ہے جو نبی کی طرح علم رکھتا ہے۔ پر محمد والے محمد بلندر سلام۔ عزیزان محترم، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، میرے پاس فقط 6-7 منٹ ہیں۔ افسوس کروں کہ اس ساری گفتگو میں جو بات یاد رکھنے کی ہے، کل یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جانور فطرت پر عمل کرتا ہے، جانور کے عمل کو دیکھ کر تم فطرت کو پہچان سکتے ہو۔ کسی شہد کی مکھی کا عمل دیکھ کر تم یہ فیصلہ نہیں کرو گے اس کا عمل فطرت کے مطابق ہے یا نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بڑی توجہ رکھیے گا۔ شہد کی مکھی کا عمل دیکھ کر تم یہ اسٹڈی نہیں کرو گے کہ اس کا عمل فطرت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کے عمل کو دیکھ کر فطرت کو سمجھو گے۔ بھائی جو فطرت کا معلم ہے اس کے عمل کو دیکھ کے فطرت مرتب ہوتی ہے، فطرت سے اس کا عمل مرتب نہیں ہوتا۔ بات پہنچ گئی یہاں تک؟ جو فطرت کا معلم ہے، فطرت کی روشنی میں اس کا عمل مرتب نہیں ہوتا، اس کے عمل کی روشنی میں فطرت مرتب ہوتی ہے۔ جو شریعت کا معلم ہے، شریعت کی روشنی میں اس کے عمل کو نہ دیکھنا، اس کے عمل کی روشنی میں شریعت کو دیکھنا۔ اور یہ مرتب ہو رہی تھی بات کہ جہاں عید کی رات میں بچے ماں سے کہہ رہے تھے اماں کل تو مدینے کے بچے نئے نئے لباس پہن کر جائیں گے، ہمارے نئے کپڑے۔ فرمانے لگی بچوں تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا۔ عزیزو، واقعات کی روشنی میں دیکھنا، کیا کپڑے درزی کے ہاں سلنے گئے تھے؟ کہہ دیا کہ کپڑے درزی لے کر آئے گا، بچے بھی مطمئن ہو گئے۔ کیوں؟ سیدہ وہ ہے جو واقعہ دیکھ کر بیان دے، نہیں جو بیان دے گی واقعہ بن جائے گا۔ بس ادھر زبان سیدہ سے جملے نکلے، ادھر صفوف ملائکہ میں ہلچل مچی۔ رضوان جنت نے آگے بڑھ کے کہا بار الہ اور فرشتے تو گئے ہیں، کوئی یتیم بن کر، کوئی مسکین بن کر، کوئی اسیر بن کر، کوئی فقیر بن کر، آج مجھ کو یہ شرف دے دے کہ میں حسنین کا درزی بن کر جاؤں۔ کہ رضوان جاؤ لیکن خبردار در سیدہ پہ جا کے خود کو رضوان نہ کہنا، سیدہ نے درزی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رضوان جنت آ گیا،
اب دنیا سمجھ لے، دنیا پیروی کرتی ہے واقعات کی، واقعات پیروی کرتے ہیں سیدہ کی۔ دنیا پیروی کرتی ہے قرآن کی، قرآن پیروی کرتا ہے سیدہ کی۔ قرآن کی انتظار کرتا ہے کہ سیدہ چادر میں آئے تو آئے تطہیر بن کر اترو، سیدہ روزے رکھے تو حل عطا بن کے نازل ہو۔ آ گیا، دستک دی، کون ہے دروازے پر؟ اب جو جملہ کہا ہے، رضوان نے آنا خیاط الحسنین، میں ہوں حسنین کا درزی۔ ملک کو جو ہر وقت عبادت کرے، ہر وقت تسبیح پڑھے، ہر وقت قیام میں ہو، ہر وقت رکوع میں ہو، ہر وقت سجود میں ہو، اللہ کی عبادت میں ہو، لیکن سیدہ کے بچوں کا درزی بننا اتنی بڑی فریضہ، اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی عبادت تھی کہ ملک بلندی چھوڑ کر سیدہ کے آستانے پر ہے۔ دنیا حیران نہ ہو کہ بچوں نے کپڑے جنت سے منگا لیے۔ ارے یہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے، وہ تو جنت کے مالک ہیں، جو چیز چاہیں جنت کے جس مقام سے چاہیں جس وقت چاہیں منگا سکتے ہیں، چاہیں تو اپنے پاس رکھ لیں اور چاہیں تو کسی کو بخش دیں، ان کی مرضی۔ تو عزیزو، فطرت اور شریعت یہاں دو منزلوں تک، دو نقاط تک ہم پہنچے تو اگر جانور فطرت پر عامل نہیں بلکہ اس سے کچھ ہٹ کر نظر آئے تو پھر سوچنا کہ بات کیا ہے۔ شیر گوشت کھاتا ہے لیکن کسی لاش پر کھڑا ہے، لیکن پہرا دے رہا ہے۔ میں نے محلے میں فطرت کی بات کی، اب سنو، وہ جس نے 40 حج پیادہ کیے تھے، اب سوچنا محلے میں شریعت حج کو عمرے سے بدل کر، جس روز مسلمان حج کی تیاری کر رہا تھا، محمد کا نواسا کعبے سے رخصت ہو رہا تھا۔ عزیزو، پھر اس حج کے کیا معنی تھے، اس حج کی کیا حیثیت تھی جس میں فرزند رسول شامل نہ ہو؟ حج کو عمرے سے بدل دیا تھا اور روانہ ہو گئے تھے۔ کوفیوں کے خطوط کے جواب میں اپنے بھائی چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے ذاکر اولا سے سفیر حسین کا تذکرہ سنا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں شہزادہ مسلم بن عقیل کا ذکر کروں۔ وہ نوجوان ان شجاعوں میں ایک شجاع ہے کہ اگر کربلا میں تاریخ نے لکھا کہ عبداللہ بن جعفر، مسلم بن عقیل اور قمر بن عاصم عباس اگر یہ شیر کربلا کے میدان میں جمع ہو جاتے تو جنگ دوپہر کی جنگ نہ ہوتی، لیکن یہ انتظام کیا کہ طاقت سے جنگ نہیں جیتنی ہے، مظلومیت سے جنگ جیتنی ہے۔ عباس کو اجازت جنگ نہ ملی، عبداللہ بن جعفر علالت کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے اور تنہا کوفے کے فاتح مسلم ٹھہرے۔ ایک وقت مسلم پر ایسا آیا ہے کہ سفیر حسین کوفے کی گلیوں میں تنہا، مسلم کی تلاش تھی۔ دن گزر گیا، جب شام ہو گئی ایک دروازے پر بیٹھ گئے، گھر کی مالکہ دروازے پہ آئی، کہنے لگی زمانہ پرآشوب ہے، شیخ اپنے گھر جا۔ تو ایک مرتبہ فرمانے لگے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہ تجھ کو معلوم ہے کارندے مسلم کی تلاش میں ہیں۔ تو ایک مرتبہ بیٹھتے ہوئے فرماتے ہیں وہ مسلم جس کی لوگ تلاش کر رہے ہیں نہیں کروں۔ بس یہ سننا تھا کہ طوا نامی ضعیفہ نے ایک مرتبہ قدموں پہ سر رکھ دیا، آپ میرے آقا کے سفیر ہیں؟ مولا مجھے معلوم نہیں تھا، آئیے میرے گھر میں تشریف لائیے۔ اپنے گھر میں مہمان کیا، کھانا لا کر سامنے رکھا، لیکن جس پر اتنی صدمے اور بلائیں گزری ہوں اس سے کھانا کیا کھایا جائے، کچھ نوش نہ کیا۔ طوا کے بیٹے نے ابن زیاد کو خبر کر دی۔ جب طوا وضو کے لیے پانی لائی تو پوچھنے لگی آپ نے آرام کیوں نہیں فرمایا؟ کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تھی، خواب میں اپنے جد کو دیکھا تھا کہ میرے چچا سے فرما رہے تھے وقت قریب آ گیا ہے جب مسلم کی ملاقات ہم سے ہوگی۔ طوا بس میں آج
شہید کر دیا جاؤں گا۔ ایسے میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی، مسلم نے زرا پہن لی، گھر میں رہیے، باہر کی جانے کا سوال نہیں، ہمارے محمد کے خیال نہیں ہے کہ میزبان کو سر کی بہت ہو شجاعت کی جواب دکھائے۔ اور وہ وقت آیا کہ مسلم زخمی ہو کے لڑائی میں گرے، وہ لڑائی انہوں نے کھودا تھا، مسلم کے ہاتھ پر سے کچھ باندھ دیے گئے، دربار میں لے جایا گیا، کہا گیا مسلم تم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، فرمایا واللہ مالی امیر سوائے حسین ابن علی، خدا یہ قسم سوائے حسین کے میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ مسلم کے قتل کا حکم ہوا، مسلم کو قلعے کی چھت پر لے جایا گیا، جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، جب تلوار کھینچی نا معلوم نہیں کیا ہوا کہ اس نے تلوار پھینکی اور ایک مرتبہ چھت چھوڑ کے نیچے پہنچتا ہے۔ حاکم پوچھنے لگا کیا ہوا، کہ جب تلوار چلانا چاہیے تو میری تلوار کے نیچے بوڑھا آ کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے بتاؤ میرے مسلم کی خطا کیا ہے، کہ یہ تیرا میں باطل ہے، میں کسی اور کو بھیجوں گا، ارے کوئی مسلم کو قتل کرنے والا، تو ایک مرتبہ بکیر بن عمران کھڑا ہوا کہ میں قتل کروں گا، اجازت ملی، تلوار لے کر پہنچا۔ اب قاتل کے جلاد کے آنے اور بکیر کے جانے میں جو دیر ہوئی، اس دیر میں ایک مرتبہ مسلم ٹہلتے ہوئے قلعے کی چھت پر کنارے تک آئے، دیکھا کہ لوگ بچوں کے ساتھ تماشا کر رہے تھے، عید کی تیاریاں کر رہے تھے، ایک مرتبہ کتاب بنواتے ہیں پوچھے والو اس عمر کا گلا نہیں ہے، تم نے وفا نہیں کی، آج شہر میں تم نواز میرے بیٹے آئیں گے، میرے بچوں کو نہ بتانا، ان کا بابا یہاں آ جائے گا۔ قاتل کی تلوار چلی، مسلم نے ایک مرتبہ انگوش سے اشارہ کیا اور فرمانے لگے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین نے راہ میں مسلم کے سلام کو جواب دیا، ٹہلنے میں آئے، مسلم کی بچی کو بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، خاندان اہل بیت کی، خاندان نبوت کی پروردہ بچی تھی، کہنے لگی چچا جان آپ تو اس طرح میرے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اس طرح تو بیٹی مجھ کو آج کے بعد سے بات سمجھنا، زینب میری صندوق کی لاؤ، ایک مرتبہ تو گوشوارے نکالے، مسلم کی بچی کے کانوں میں پہنائے، سکینہ دے گئی تھی، جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کو گوشوارے پہنائے، جب سکینہ